السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، تقریباً 1 سال 8 مہینے کے بعد آپ لوگوں سے روبرو ملاقات ہونے کا موقع مل رہا ہے، جس پر ہم اللہ رب العالمین کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد مملکت سعودی عرب کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کورونا کی صوبائی اور عالمی وبائی بیماری میں جس طریقے سے اپنے اور پرائے کی تفریق کیے بغیر سب کا فری علاج کیا، فری میں ویکسین بھی دے رہے ہیں، اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بڑی دانش مندی کے ساتھ پورے اس عرصے میں اس مرض سے نمٹتے رہے، اور جو کچھ انہوں نے قدم اٹھایا قابل تعریف تھا، لہٰذا ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں سے پہلے تک دور دور لوگ گھر کی نماز پڑھا کرتے تھے مکہ اور مدینہ کے اندر، الحمدللہ اب پہلے جیسی نمازیں ہو رہی ہیں، اور یہاں بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ مملکہ کی دیگر مساجد بھی اس طریقے سے ہو جائے، اور ان قریب انشاءاللہ وہ بھی ہونے والا ہے، تو ان کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو جس کے ذریعے بھی خیر ملے، کوئی بھلائی ہو، کوئی فائدہ پہنچے، تو انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے محبت بھی قائم رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی باقی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ میری گفتگو اس سے پہلے جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مکی دور ہے جو 13 سالوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا دور مدنی دور ہے جو 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ جو مکی دور ہے اسے بھی علماء نے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ پہلا مرحلہ نبوت کے آغاز سے لے کر کے خفیہ دعوت تک۔ جب آپ کو نبوت اللہ رب العالمین عطا فرمائی تو آپ نے 3 سال تک تقریباً خفیہ لوگوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد چوتھے سال سے لے کر کے نبوت کے چوتھے سال سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک، یعنی تقریباً 7 سالوں تک آپ نے مکہ کے اندر لوگوں کو اعلانیہ دعوت دی۔ اور جو تیسرا مرحلہ وہ کیا ہے، نبوت کے 10ویں سال سے لے کر کے ہجرت تک، جب آپ نے مکہ اور مکہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، شہر ہیں، وہاں آپ نے اپنی دعوت کو پہنچایا۔ تو اس طریقے سے 13 سالہ دور کو یا 13 سالہ مدت کو 3 مرحلوں میں علماء نے تقسیم کیا۔ ہماری گفتگو دوسرے مرحلے تک پہنچی تھی کہ مکہ کے اندر اعلانیہ دعوت، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ حق کا بباغ دہل اعلان کر دیجئے، حق کی طرف لوگوں کو علی الاعلان بلانا شروع کر دیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اعلانیہ دعوت دینا شروع کیا۔ اعلانیہ طور پہلے خاموشی کے ساتھ اور خفیہ طور پر فردن ہر شخص سے مل کر کے آپ دعوت دیتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی تو آپ نے اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیا، اعلانیہ طور پر کھلے عام مجمع میں، اور اس طریقے سے بازاروں میں، اور جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے وہاں توحید کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو شرک سے ڈرانا شروع کیا۔ جب یہ دعوت آپ نے شروع کی
تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیف دینا شروع کیا، مارنا شروع کیا، جو مسلمان ہوئے ان کو بھی تکلیف دینا شروع کیا، بڑی تکلیفیں دی۔ کچھ نمونے ہم نے، جو میرا آخری درس تھا آج سے 1 سال 8 مہینہ پہلے، اس میں میں نے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ خباب بن ارت کو، اور اس طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عمار بن یاسر کو، اور اس طریقے حتیٰ کہ ابوبکر صدیق، عثمان بن عفان، اور اس طریقے سے سعید بن زید، بڑے بڑے صحابہ اور جو مسلمان ہوئے، سب کو لوگوں نے تکلیف دینا شروع کیا۔ تکلیف یا ظلم کا دور 4تھے سال سے شروع ہوا، اور جب نبوت کا 5واں سال آیا تو ظلم کی انتہا ہو گئی، بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا متبادل تلاش کرنے میں جڑ گئے کہ اس کا کیا متبادل ہمارے پاس ہے۔ اسی اثنا میں اللہ رب العالمین نے یہ جو حالات تھے، بڑے سنگین حالات تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف اتاری۔ سورہ کہف کے اندر 3 بڑے واقعات بتائے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا، دوسرا واقعہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا۔ اور بھی واقعات ہیں لیکن یہ 3 بڑے واقعات۔ پہلا جو واقعہ ہے اس میں چند نوجوان تھے جو توحید پر تھے اور وہاں کے لوگ شرک پر تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان اپنے دین بچانے کے لیے دوسرے ملک جا سکتا ہے، دین کے بچانے کی خاطر۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرا جو واقعہ تھا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس واقعے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمیشہ دنیا کے اندر جو حالات ہوتے ہیں ظاہر کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی ظاہر کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہے، انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، کشتی توڑ دی۔ بظاہر اس کے اندر نقصان ہے، بظاہر آپ دیکھیں گے اس کے اندر نقصان ہے۔ بچے کو قتل کرنا یہ بظاہر تو غلط، کشتی کو توڑ دینا، سوراخ کر دینا غلط تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ تم نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، تم نے کشتی توڑ دی، سب ڈوب جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ تو بظاہر اس کے اندر نقصان تھا، لیکن ہمیشہ نتیجہ ظاہر کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے کشتی کے توڑنے ہی میں بھلائی تھی، اس لیے بھلائی تھی کشتی کے توڑنے میں کہ کشتی کے پیچھے ظالم بادشاہ تھا جو اچھی اور بے عیب کشتیوں کو لے لیا کرتا تھا، اور یہ مسکین لوگ تھے جس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ جب عیب دار ہو گئی تو اس نے کشتی نہیں لیا، چھوڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا۔ بچہ بڑا ہو کر کے باغی ہوتا، سرکش ہوتا، ماں باپ کا نافرمان ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف وحی کی اور اس طریقے سے بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو قتل کرنا بظاہر غلط تھا، کشتی کا توڑنا بظاہر غلط تھا، لیکن اسی کے اندر خیر تھا، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جسے تم اپنے لیے ناگوار سمجھو اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہو، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہو۔ بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، چیختا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے، خبیر ہے، بہت مہربان اور رحم دل ہے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے حق ہی میں فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ ہماری عقل اور ہماری سوجھ بوجھ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن اسی کے اندر خیر ہوتا ہے، اسی کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، معمولی زخم پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتا ہے۔ بیماری آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کے اندر بلندی کرتا ہے۔ ہمارے کسی قریب کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے ان کی وفات ہی کے اندر بھلائی اور بہتری ہو۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر لکھی ہے، عمر ہو گئی، سب کو جانا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لیکن انسان کیا ہو جاتا ہے، ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے، نوحہ کرتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، اور اس طریقے سے بے صبرا ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جو چیز بظاہر آپ کو غلط لگ رہی ہو، آپ کو اس سے یعنی بھلائی نظر نہ آتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی، اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہو، ممکن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، 4 سال کے 6 سال کے ہوئے امی کا انتقال ہو گیا،
8 سال کے یہ دادا کا انتقال ہو گیا. یتیمی کی زندگی ہمارے نبی نے گزاری. یتیمی اس سے بڑی یتیمی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا سردار بنایا, دنیا کا امام آپ کو بنایا. کون جانتا تھا کہ یتیم جس کے والد, جنہوں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں, 8-6 سال کے یہ والدہ کا انتقال ہو گیا, دادا کا انتقال ہو گیا, اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری. کون جانتا تھا کہ آگے چل کر کے دنیا کے سرور اور جو ہے دنیا کے سردار بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر حکمت اور بھلائی ہوتی ہے. مومن بندہ اگر اپنے معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی اور بہتری ہوگی. انسان کوشش کرے, لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی جو فیصلہ اس کے حق میں ہو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے خیر کو بھی رکھنا چاہیے. تو اس میں اس کی طرف اشارہ موجود تھا کہ ہمیشہ ظاہر کے مطابق نتیجہ نہیں ہوتا ہے. اگرچہ ابھی آپ لوگ مظلوم ہیں, مکے کے اندر آپ کو ستایا جا رہا ہے, مارا اور پیٹا جا رہا ہے, لیکن نتیجہ یہی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے نتیجہ اس کے برعکس ہو, جیسے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر. تیسرا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ذوالقرنین کا. ذوالقرنین نیک انسان تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو زمین کے اندر سلطنت عطا فرمائی, حکومت عطا فرمائی. اس میں اس بات کا اشارہ موجود تھا کہ جو اہل تقویٰ ہیں, نیک لوگ ہیں, دیندار ہیں, اہل ایمان ہیں, انجام کار انہیں لوگوں کے لیے. ابھی فی الحال وہ مظلوم ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن آخر میں انہی کے لیے کامیابی ہے, آخر میں انہی کے لیے فتح ہے, اور انجام کار اہل ایمان کے لیے ہے. اس واقعے کے اندر جو ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے بیان کیا آخر میں سورہ کہف کے, اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ موجود تھا. تو یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں گویا کی اجازت دے دی گئی کہ انسان اپنے ایمان بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے, اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے. اور پھر سورہ زمر نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا وہ ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے. اللہ کی زمین کشادہ ہے, ساری زمین اللہ تعالیٰ کی, پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے, پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے, لہذا اللہ کی زمین کشادہ ہے. اگر تمہیں یہاں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تکلیف ہے, مشکل ہے, پریشانی ہے, تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کی زمینیں اور بھی موجود ہیں. ان زمینوں میں تم جا کر کے اللہ کے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے کہ انسان دین بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جب جاتا ہے اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. ہجرت کے معنی ہوتے ہیں ترک مکانی, جگہ کو چھوڑ دینے کو ہجرت کہا جاتا ہے. یہ ہجرت تھی, لیکن مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہوئی ہجرت تو پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت. ایک ہجرت ہوتی ہے عام ہجرت کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک جا سکتا ہے. اور ایک ہجرت تھی مکہ سے مدینہ آنا, یہ بھی واجب ہو گئی تھی مسلمانوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ ہجرت ختم ہو گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی, کیونکہ مکہ مسلمانوں کا شہر ہو گیا, مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. لہذا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا جو پہلے واجب تھا وہ ختم ہو گیا. تو ہجرت کہتے ہیں نقل مکانی کو, جگہ چھوڑنے کو. اور ایک اور ہجرت ہوتی بھائیو جو سب سے اہم ہجرت ہے, جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ کیا ہے؟ ہجرت کے معنی ہوتے چھوڑنے کے. اور اللہ کے فرماتے والمہاجر من حجر اللہ من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر حقیقت میں وہ ہے جس نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے, جو برائیوں کو چھوڑ دے, بدکاریوں کو چھوڑ دے. وہ تمام چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے. اصل مہاجر وہ ہے. کیونکہ انسان اگر ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلا جائے اور گناہوں کو نہ چھوڑے, برائیوں کو نہ چھوڑے, تو جگہ چھوڑ دینے سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اصل ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے, انسان برائیوں کو چھوڑ دے, شرک کو چھوڑ دے, بدعات خرافات کو چھوڑ دے, ہر غلط کام کو, ہر گناہ کو چھوڑ دے, نیکی پر قائم رہے, سچائی پر قائم رہے, حق پر قائم رہے. اصل یہ چیز ہے. تو
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ زمر جب نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی گئی، ایک تو نبوت کے 5ویں سال، اور پہلی بار جب ہجرت ہوئی تو اس میں 18 مرد تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ پہلی بار جب حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی تو اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اس قافلے کے جو امیر تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کی بیوی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رقیہ کے ساتھ وہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہمارے نبی کے داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رقیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ام کلثوم سے آپ نے شادی کر دی۔ ام کلثوم ہمارے نبی کی بیٹی تھی، جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کی بھی شادی میں تمہارے ساتھ کر دیتا، حضرت عثمان کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر رکھا تھا۔ پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، ان کی وفات کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر رقیہ کا انتقال ہوا تھا، چونکہ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ اپنی بیوی کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، علاج کے اندر تھے، تو وہ نہیں شریک ہو پائے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو ان کی وفات کے بعد ام کلثوم تھی ہمارے نبی کی بیٹی، تو ان کا نکاح ان کے ساتھ ہمارے نبی نے کر دیا تھا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا ام کلثوم کا، تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہمارے پاس کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح میں تمہارے ساتھ کر دیتا۔ کن کے ساتھ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ پہلا قافلہ تھا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو ایک خاندان تھا جنہوں نے ہجرت کی۔ صحابہ کرام نے بڑی رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، تاکہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے، تاکہ قریش کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، کہ اگر معلوم ہو جائے گا تو پکڑ کر کے اور ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے بڑی پلاننگ کے تحت رات کی تاریکی میں وہ لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف نکلے، وہاں امن و امان کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی سال رمضان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر حرم کے اندر تشریف لے گئے، حرم میں، اور وہاں جا کر کے آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے سارے سرداران وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے جو سرداران تھے، قبیلوں کے جو لوگ تھے موجود تھے۔ سورہ نجم کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی اور جب سورہ نجم آپ نے ختم کی تو سورہ نجم کے اختتام پر سجدہ تلاوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ پہلی سورت ہے جس میں سجدہ تلاوت اتاری گئی، وہ سورۃ النجم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے جو بھی تھا سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے۔ اسے میں نے دیکھا کہ اس نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں کفر کی حالت میں مارا گیا اور اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سورہ نجم وہ پہلی سورت ہے جس کے اندر سجدہ تلاوت اتاری گئی۔ جب آپ نے سورہ نجم مکمل کی تو آپ سجدے میں چلے گئے، کیونکہ سجدہ تلاوت آپ نے کیا۔ اس کے بعد آپ کی تلاوت کا مکہ کے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور ہمارے نبی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ان کا سجدہ کرنا یہ خبر پہنچتی ہے حبشہ، اور حبشہ جب خبر پہنچی تو اس کے اندر کچھ اور ملا دیا گیا، افواہ یہ بنا دی گئی، اڑا دی گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب ان کو سجدہ کرتے دیکھا نبی کے ساتھ سجدہ تلاوت تو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر وہاں پہنچتی ہے کہاں؟ حبشہ، تو وہ لوگ وہاں سے چل پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھئی مکہ ہی ہمارا اصلی ملک ہے اور اصلی وطن ہمارا وہی ہے، ہم یہاں کیوں رہیں؟ جب مکہ کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تو ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب وہ وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں اطلاع ملتی ہے کہ افواہ تھی اور کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، اور یہ صرف افواہ تھی۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ وہیں سے پھر واپس حبشہ چلے گئے، کچھ لوگ مکے کے اندر آ گئے بچ بچا کر کے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ پہلی جو ہجرت تھی جو سن 5 نبوت کے اندر حبشہ کی طرف کی گئی تھی، اس کے بارے میں مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ پہلا درس ہے بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اگلے دنوں میں شاید آپ لوگ بیٹھنا کم کر دیں گے، تو اس لیے اگلے آنے والے منگل کو انشاءاللہ دوسری جو ہجرت ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد اس میں ہمارے لیے جو دروس ہیں، جو فوائد ہیں، جو قیمتی باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر اور آپ کی سنتوں پر قائم رکھے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔